طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ صحاح ستہ کی ساری حدیثوں میں یہ حدیث درج ہے، لیکن ترمذی نے ایک لفظ بڑھایا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. یہ ترمذی نے بڑھایا ہے صحاح ستہ میں. اور جن احادیث میں صرف مسلم کا تذکرہ ہے، شارحین حدیث نے یہ لکھا ہے کہ عورتیں مرد کے تابع ہیں. جہاں مذکر کا تذکرہ کیا جائے مؤنث خود بخود اس میں آ جاتا ہے. اس وجہ سے اس لفظ کے اضافے کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا، لیکن ترمذی نے احسان کیا ہم پر، اس لفظ کو بھی نقل کر دیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان عورت پر اور ہر مسلمان مرد پر، دونوں. لیکن آج کیا ظلم ہے ہمارے معاشرے میں کہ مردوں کی تعلیم کے لیے تو مدارس کا جال بچھا ہوا ہے. اللہ کرے کہ یہ ہمارے جال میں اضافہ ہو. آمین کہو. کنجوسی کیوں کرتے ہیں؟ ہم کو چندہ مانگے تھوڑا آپ سے، چندہ دے دو چندہ دے دو. بھائی چندے کا اللہ نہیں ہمارا، ہم تو آپ سے دعا کر رہے ہیں، قبولیت کے لیے آمین گزارش کر رہے ہیں. دعا کیجیے یہ مدارس کا جال اور آگے بڑھے گا. لیکن ایک طرفہ ہے کہ ہم لڑکوں کے مدارس تو خوب کھول رہے ہیں، لڑکیوں کے مدارس ہم نہیں کھول رہے. جبکہ میں آپ کو یہ پتے کی بات بتاؤں، اس دنیا میں جتنے صحابہ، اولیاء اللہ، بڑے بڑے علماء دین آئے ہیں، سب کے پیچھے کسی نہ کسی ماں کا ہاتھ ہے، کسی نہ کسی پیچھے ماں کا ہاتھ ہے. اگر ماں میں دینداری ہے تو بچے میں خود دین آیا ہے، ماں میں دین نہیں ہے بچے میں دین نہیں آیا ہے. علماء نے لکھا ہے باپ کے نطفے سے بچے کی ہڈیاں بنتی ہیں، ماں کے خون سے پورے انسان کا جسم بنتا ہے، پورے انسان کا جسم بنتا ہے. اب جس خون سے پورے بچے کی پرورش ہو وہ جاہل رہے، جس کے ہڈی بنتی ہے وہ عالم رہے، باپ کا علم بچے میں کہاں تک منتقل ہوگا؟ ماں کا علم، ماں کا تقوی بچے میں ضرور منتقل ہوگا. اس وجہ سے اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پورے بصیرت کے ساتھ، پورے ہوش مندی کے ساتھ صاحب علم علماء، میں جملہ بار بار استعمال کر رہا ہوں، صاحب نسبت علماء جن کے تقوی پر سب کو اعتماد ہے، ایسے علماء کو آگے بڑھنا چاہیے، مدارس نسوان قائم کرنا چاہیے. یہ جملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں صاحب نسبت؟ اس وجہ سے کہ عورتوں کے مدارس فتنے کے مراکز ہیں، فتنے کے مراکز ہیں. اسی وجہ سے ہمارے اکابر اس فتنے سے بہت دور رہے ہیں. لیکن اگر صاحب نسبت ہوگا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ فتنے سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. اگر فتنے سے محفوظ رہے گا تو بڑا کام ہوگا. اس وجہ سے صاحب نسبت جو علماء کرام ہیں وہ آگے بڑھیں، اس میدان کو اپنے ہاتھ میں لے، مدارس نسوان کو قائم کریں. ایک بات یاد رہے، مدارس چاہے لڑکوں کے ہوں لڑکیوں کے ہوں، ہماری نگاہ تعلیم اور تربیت پر 50-50% رہے. ہم جس طرح ان کو علم میں ماہر بنانا چاہتے ہیں، اچھا بھی ہے ہم ان کو تقوی کے اندر بھی ماہر بنائیں. مگر تقوی میں ماہر جب محتمل متقی ہوگا تب تو نا، مدرسے کا ناظم متقی ہوگا تب تو نا. مدرسے کا محتمی بھی متقی نہ ہو، مدرسے کا ناظم متقی نہ ہو، تو بغیر اندازہ لگائیے کہ طلبہ میں تقوی کہاں سے آئے گا.
اس وجہ سے مدارس کھولنے والے اگر عوام ہیں، میں نے حسیب الرحمان صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، آمین بولو، کنجوسی کرتے ہیں آمین بولنے میں، اللہ ہم سب کے عمروں میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو تندرستی نصیب فرمائے، ہم نے جن کے ماں باپ گزر گئے اے اللہ تم کی مغفرت فرما، اے اللہ تم کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کے مراتب میں بلندی نصیب فرما، ہم نے جن کے ماں باپ زندہ ہیں اے اللہ صحت کے ساتھ ان کے عمروں میں برکت نصیب فرما، ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم فرما۔ میں نے حسیب الرحمان صاحب سے کہا کہ حضرت آپ مدرسے کے ناظم ہیں، کسی اللہ والے سے آپ کا تعلق ہے؟ کہا ہاں حضرت میرا تعلق ہے، دل سے شکر ادا کیا کہ یا اللہ مدرسے کے ناظم کی نسبت کسی اللہ والے سے ہے، بہت خوشی کی بات ہے، پورے مجمع میں تحدیث کی نعمہ کے طور پہ رہا ہوں۔ میں نے حاجی صاحب سے کہا حاجی صاحب داڑھی آپ کی سنت کے خلاف ہے، داڑھی آپ کی سنت کے خلاف ہے، حضرت نے کہا آئندہ انشاءاللہ جب آپ آئیں گے میری داڑھی آپ سنت کے مطابق پائیں گے۔ دل سے دعا نکلی اے اللہ ان کے جان میں، ان کے مال میں، ان کے عمر میں برکت نصیب فرما، آمین اچھا بولو، میں جب دعا اچھا کر رہا ہوں آپ آمین اچھا بولو، میں صرف ان کے لیے نہیں اپنے لیے نہیں سب کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ آپ سب کو نیک ہدایت، یا تو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی یا تو میری دعا آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو بہرحال بہت اچھی بات، اور واقعی بہار کی سرزمین میں بڑی زرخیز پایا، بڑی زرخیز زمین پایا، پہلی مرتبہ حاضری کی سعادت ہوئی، معین اللہ صاحب کی دعوت پر، بڑی زرخیز زمین ہے، اللہ کرے کہ یہ زرخیزی بڑھتی رہے، یہ زرخیزی بڑھتی رہے، تو آپ مدارس نسوان کی طرف توجہ دیں، جو علماء ہیں ادباً طالب علم کی حیثیت سے اپنا سبق دہرا رہا ہوں، لقمہ دینے کا آپ کو پورا اختیار ہے اسی مجلس میں، اب ہمیں مدارس نسوان بھی قائم کرنا ہے، لڑکوں کے مدرسے بھی قائم کرنا ہے، دونوں کے صاحب نسبت بنانا ہے، ہم کو خود صاحب نسبت کرنا ہے، جو محتمم صاحب نسبت نہیں، میں سچ کہتا ہوں یا تو وہ مدرسہ بند کر دے یا تو پھر کسی سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرے، ورنہ یہ مدرسہ اس کے لیے فتنے کا ذریعہ بنے گا، اس کے لیے مدرسہ فتنے کا ذریعہ بنے گا، اور حساب میں خود برد ہوگا، کل قیامت کے دن ساری قوم کے سامنے رسوا اور ذلیل کیا جائے گا۔ مجھے یاد ہے سہارنپور میں مفتی مظفر صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہمارے اکابر علماء میں سے گزرے ہیں، سہارنپور کے طلبہ نے کچھ توڑ پھوڑ کیا، مدرسے کو نقصان پہنچایا، جب طلبہ حضرت کے پاس معافی مانگنے کے لیے گئے تو حضرت نے کہا یہ قوم کا مال ہے، مجھے معاف کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، جاؤ تم قوم سے معافی مانگو۔ کیا مولانا؟ یہ مفتی شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دامت برکاتہم جو ہمارے شہر کے بڑے اللہ والے عالم دین ہیں، میرا بڑا گہرا تعلق ہے حضرت سے، بہرحال حضرت نے جملہ استعمال فرمایا محتمم صاحب نسبت نہیں ہوگا، وہ فتنے میں مبتلا ہوگا، خرد برد میں مبتلا ہوگا، قیامت کے دن رسوا اور ذلیل ہوگا، تو ہمیں چاہیے ہم خود صاحب نسبت بنیں، اپنے طلبہ کو صاحب نسبت بنائیں، طالبات کی فکر کریں، انشاءاللہ جب ہمارے یہاں نسبت آ جائے گی، ہماری بچیاں دیندار ہو جائیں گی، خدا کی قسم ہمارے معاشرے میں امام غزالی پیدا ہوں گے، اشرف علی تھانوی پیدا ہوں گے، مولانا الیاس پیدا ہوں گے، مولانا ابو سعود پیدا ہوں گے، قاسم نانوتوی جیسے پیدا ہوں گے، اگر ہماری ماؤں کے گود میں علم اور تقویٰ نہیں رہا تو نہیں ہوں گے، ماؤں میں تقویٰ آ جائے بچوں میں تقویٰ آئے گا، ماں میں علم آ جائے بچے میں علم آئے گا۔ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اگر ماں میں تقویٰ ہو تو بچے میں تقویٰ کیسے آئے گا، بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن ایک واقعہ آپ حضرات کو میں سناتا ہوں، جس واقعے کو قاری طیب
پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے خطبات حکیم الاسلام کے اندر لکھا. واقعہ یہ ہے کہ افغانستان میں کوئی دوست محمد خان بادشاہ تھے، اپنے علاقے کے امیر تھے. پڑوس کے بادشاہ نے ملک پر حملہ کر دیا. دوست محمد خان نے اپنی بیوی سے جا کے مشورہ کیا کہ پڑوس کے ملک نے حملہ کر دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ ہمارا سپہ سالار صحیح نہیں ہے، ہمارا سپہ سالار صحیح نہیں ہے، اور سپہ سالار ہی کے اس میں جنگ لڑی جاتی ہے. تو بیوی نے کہا سپہ سالار دیندار نہیں ہے، ایک کام کرو، میرے لخت جگر کو، میرے نور نظر کو، آپ کے سپوت کو سپہ سالار بنا دو. انشاءاللہ یا تو شہید ہو جائے گا یا تو فتح یاب ہو کے آئے گا، پیٹھ دکھا کے انشاءاللہ نہیں آئے گا. حضرت نے دوست محمد خان نے اپنے بیٹے کو فوج کا سپہ سالار بنا دیا اور انہوں نے اپنی فوج کو لے کر دوسرے ملک پر حملہ کیا. 8 دن کے بعد خبر آتی ہے کہ تمہارا بیٹا میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگ گیا، پڑوس بادشاہ کا قبضہ ہو گیا ہے، تمہارا بیٹا ہار گیا. ماں نے کہا میرا بیٹا میدان جنگ سے بھاگ گیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کہو شہید ہو گیا میں مان لوں گی، مگر میرا بیٹا میدان جنگ سے بھاگ گیا یہ نہیں ہو سکتا ہے. دوست محمد خان نے کہا میں کیا کہوں، میری رپورٹ CID بتا رہی ہے بیٹا بھاگ گیا، تم گھر میں بیٹھ کے بول رہی ہو نہیں بھاگا، اب میں کیا بتاؤں؟ رونے لگے. ماں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا نہیں جاؤ، تم عقل کی آدھی ہو، میری رپورٹ کہہ رہی تمہارا بیٹا بھاگ گیا، تم گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کے بول رہی ہو نہیں بھاگا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا دوسری رپورٹ کا انتظار کیجیے. کہا دوسری رپورٹ کا انتظار کیجیے، ہو سکتا ہے یہ رپورٹ جھوٹی ہو. گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کر ان کی اہلیہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ یہ رپورٹ غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. دوست محمد خان نے کہا جاؤ تم سے کون بات کرے، سر پر ہاتھ رکھا اور پیٹنے لگے. اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ گئے. بیوی سے کہا کہ میں کیا تم کو سمجھاؤں. بیوی گئی، نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ جنگ سے بھاگنا یہ شریعت کے خلاف ہے، شہید ہونا یہ جنگ کی حکمت ہے، بھاگنا یہ اسلام کے خلاف ہے. میرا بیٹا جس کو میں نے ہمیشہ باوضو دودھ پلایا ہے، اللہ اکبر، جس نے میں نے ہمیشہ باوضو دودھ پلایا ہے، میرا بچہ شریعت کے خلاف ورزی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. بہرحال 8 دن کے بعد رپورٹ آتی ہے کہ ماشاءاللہ تمہارا بیٹا فتح یاب ہو کر کے غازی بن کے آ رہا ہے. پڑوس کے ملک کی فوج کو پسپائی حاصل ہو گئی ہے. بیوی کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد مبارکبادی دی. کہا یہ بتاؤ اللہ کی بندی کہ تم کیسے اس دعوے کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگ سکتا ہے. بیوی نے کہا اے میرے رفیق حیات، آج تک میں نے کبھی تمہاری حکومت کا 1 پیسہ میرے بچے کو نہیں کھلایا. اللہ، یہ بادشاہ کی بیوی ہے. میں نے حکومت کا 1 پیسہ نہیں کھلایا ہے. میں اپنی محنت سے ٹوپیاں بنتی ہوں، یہ ٹوپیاں بن کر میں بیچ کر کے اپنے بچے کو حلال پیسہ کھلائی ہوں. میرا بچہ نافرمانی کرے یہ نہیں ہو سکتا ہے. میں ہمیشہ وہ دودھ پلائی ہوں، وضو کے ساتھ پلائی ہوں، میرا بچہ نافرمان نہیں ہو سکتا ہے. باپ نے کہا واقعی تمہاری بات صحیح ہے. باپ نے اپنی بیوی کو آنکھوں سے لگایا اور بہت خوش ہو گئے. کہا کہ واقعی ماں میں اگر دین ہو تو بچے میں دین آئے
بچے میں دین نہیں آئے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں عورتوں کو دیندار بنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ جمعہ میں بیانات ہم عورتوں کو سناتے ہیں، ہمارے خطبات مردوں کے لیے ہوتے ہیں، ہفتہ واری باقاعدہ عورتوں کے لیے بھی رکھا جائے اور باقاعدہ ہمارے اکابر علماء ان کی تربیت کی بھی فکر کریں۔ انشاءاللہ عورتوں میں اگر دین آ جائے گا، خدا کی قسم خود بخود مردوں میں دین آئے جائے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی نسبت شاہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں واقعہ مشہور ہے کہ ان کی ماں کون تھی، کس کے پیٹ سے یہ پیدا ہوئے تھے؟ ایک متقیہ کے بیٹے سے پیدا تھے، ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بادشاہ اس کے بعد آج تک پیدا رہا ہے۔ واقعہ آپ سب جانتے ہیں، علماء ہماری عوام نہیں جانتی ہے۔ میں واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، امیر المومنین نے حکم جاری کیا دودھ میں پانی نہ ملائیں، دودھ میں پانی ملا کر پینا، ملا کر بیچنا یہ دھوکہ ہے۔ امیر المومنین کا حکم ہو گیا۔ یہ حکم دے کر امیر المومنین کبھی کبھی معائنے کے لیے جھوپڑیوں کا، گھروں کا دورہ کرتے تھے کہ میرے دور سلطنت میں میرے عوام کا کیا حال ہے۔ حضرت جو ہے جا رہے ہیں، ایک جھوپڑی سے آواز آ رہی ہے، ایک جھوپڑی سے آواز آ رہی ہے، بیٹی دودھ میں ذرا پانی ملا دے، اس وجہ سے کہ آج دودھ کم ہے۔ بیٹی نے کہا اماں کیا تم نے نہیں سنا ہے کہ امیر المومنین کا حکم ہے دودھ میں پانی ملانا جائز نہیں ہے؟ اماں کہتی ہے بیٹی امیر المومنین کہاں سن رہا ہے؟ بیٹی کہتی اماں امیر المومنین نہیں سن رہا ہے، لیکن امیر المومنین کا رب سن رہا ہے، امیر المومنین کا رب سن رہا ہے۔ امیر المومنین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، امیر المومنین کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے، امیر المومنین کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ میری امی جان، میں امیر المومنین کی خلاف ورزی کرنا نہیں چاہتی، میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ جھوپڑی میں رہنے والی ایک خاتون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ سن لیا، سننے کے بعد چلے گئے۔ دوسرے دن اپنے بیٹے کے پاس گئے، کہا بیٹا میں تیری شادی فلاں جھوپڑی کی لڑکی سے کرنا چاہتا ہوں، کیا تو تیار ہے؟ باپ کے بیٹے فرما بردار تھے، کہا ٹھیک ہے ابا حضور، آپ جہاں کر دیں میں وہاں راضی ہوں۔ اپنے بیٹے کو لے کے گئے، جھوپڑی کو کھٹکھٹایا، بڑھیا باہر آئی، کہا کیا بات ہے؟ کہا میں امیر المومنین عمر فاروق ہوں، میں تیری بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ یا اللہ! بڑھیا کہنے لگی کیا آپ مجھ سے مذاق کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہاں، میری جھوپڑی کہاں، آپ امیر المومنین کہاں، مسلمانوں کے بادشاہ کہاں، چھ نسبت خاکرہ با عالم پاک، میری آپ کی نسبت کیا ہے؟ کیا آپ مذاق کرنا چاہ رہے ہیں؟ حضرت نے کہا مذاق نہیں، تم تیار ہو جاؤ، میں نکاح پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ فوراً نکاح ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیوں نکاح کیا؟ کہا میں نے اس عورت کے، لڑکی کے تقوی کو دیکھ کر کے میں نکاح کیا۔ اللہ تعالیٰ اس جھوپڑی کی بچی کے پیٹ سے عمر بن عبدالعزیز جیسا بادشاہ پیدا کیا۔ تو یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ آپ نسبتیں اٹھا کے دیکھیے، عورتوں میں دین کے نتیجے میں یہ سب آ رہا ہے۔ ہزاروں کی واقعات اکابر علماء جانتے ہیں، میں طالب علم کی حیثیت سے تاریخ کے اوراق دہرا رہا ہوں۔ ہمارے علماء کو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ آگے بڑھیں، مدارس نسوان کا بھی قیام عمل میں لائیں، لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ الحمدللہ ہمارے حاجی حسین الرحمان صاحب تیار ہیں، آپ حضرات ان کا ساتھ دیں، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ لیکن میں بارہا کہہ رہا ہوں، اور لڑکے اور لڑکیوں کو آج میں یہاں کے محتمین صاحب کو، صدر مدرس سے درخواست کرتا ہوں کہ شاہین کا جو طرز ہے، جو لڑکے حفظ کر کے دنیاوی تعلیم کی طرف جانا چاہ رہے ہیں وہ شاہین جیسے اداروں کا رخ کریں۔ جو بچے حافظ قاری عالم بننا چاہتے ہیں، مدارس والے ان کو انگلش میں، میتھ میں اور اس کے علاوہ
جو ہے ہندی میں اتنا ماہر بنا دے، اتنا ماہر بنا دے کہ اگر کوئی سامنے بڑا انگریز دان بھی ہو تو اس کی دانت کھٹے کر دیے جائیں۔ جب ہمارے بچے حافظ قرآن بن سکتے ہیں تو کیا یہ انگلش دان نہیں بن سکتے؟ کیا نہیں بن سکتے ہیں؟ الحمدللہ یہ سب کچھ بن سکتے ہیں، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ میں چند گزارشات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک گزارش یہ ہے کہ مدارس کے ذیل میں مکاتب قرآنیہ پر آپ زور دیں۔ جب اللہ تعالیٰ اتنے بڑے خرچ کو پورا کر رہا ہے تو یہ خرچ بھی انشاءاللہ پورا ہوگا۔ قرب و جوار میں، دیہات میں جو مکاتب ہیں، مدارس والے اپنے اس میں لیں اور باقاعدہ مکاتب کی نگرانی کرے۔ خدمت قرآن کے نام سے میں ایک ادارہ بنگلور میں چلا رہا ہوں۔ میرا مقصد ہی تعلیم نسوان، عصری علوم اور مکاتب کے بچوں کو ماہر بالقرآن تجوید کے ساتھ بنانا ہے۔ آپ ہماری اس فکر میں انشاءاللہ شریک ہوں۔ آئندہ میں نے مفتی مہتاب صاحب سے اور ہمارے معین اللہ صاحب سے کہا ہے کہ خدمت قرآن کے عنوان پر علماء کو جوڑے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے ان کی جوتیاں سیدھی کر کے جو ہم نے 40 سال میں حاصل کیا ہے، ہم یہ درد آپ کو منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس طالب علم سے ایسی بات نکلی ہو جس سے آپ کو ٹھیس پہنچی ہو، میں معافی چاہتا ہوں۔ جو بات صحیح ہے عمل کی گزارش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔